موجودہ افغان صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار شاہد امین صاحب. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہد صاحب ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ اگر 31 اگست تک انخلا مکمل نہیں ہوتا تو پھر آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ممکنہ طور پر کیا لاہے عمل ہو سکتا ہے افغانستان میں طالبان کا؟ اب تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہہ دیا ہے کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کو آبزرو کیا جائے. تو میرے خیال میں تو اب کوئی کلیش کا سلسلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو اس کو تسلیم کرتا ہے 31 اگست کی ڈیڈ لائن کو اور اپنی ایویکویشنوں سے پہلے کمپلیٹ کر لیں گے. اب یہ رہا باقی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیگر جو نیٹو کے لوگ ہیں یا شاید ایسے افغان ہیں جو کہ اتحادی فوجوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں جن کو اپنی جان کا خطرہ ہے, جب اسٹینڈرڈ ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ طالبان ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں. تو فوری طور پہ تو میرے خیال میں کوئی جو کرائسس کا تھا کہ شاید 31 اگست کے اوپر ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے امریکہ کے اور طالبان میں کوئی کلیش ہو, وہ تو مجھے نظر نہیں آتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ صحیح معنوں میں افغانستان میں امن و امان اسی حالت میں قائم ہوگا کہ اگر طالبان کوئی سیاسی سمجھوتا کرتے ہیں نان طالبان گروپس کے, یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں نان پختون. آپ کو اندازہ ہے افغانستان آدھا ہے, آدھا پختون ہے آدھا نان پختون ہے. تو طالبان میں تو ان کو چاہیے تو یہ, اور کہتے بھی یہ ہیں کہ ہم ایسا کریں گے کہ جو تاجک ازبک ہزارہ 3 قومیتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو حکومت میں صحیح طور پہ کوئی نمائندگی دیں تاکہ افغانستان میں امن و امان آئے اور ایک لانگ ٹرم سٹیبلٹی آئے. تو امید تو یہی کرنی چاہیے کہ اسی ڈائریکشن میں جائیں گے. پاکستان کی بھی کوششیں یہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ناردرن جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا سا وفد پاکستان میں آیا ہوا تھا, شاید اب بھی موجود ہے. تو حکومت پاکستان کی تو پوری کوشش ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہی چاہتی ہے. تو اب دیکھیے وقت کیا بتاتا ہے کہ کس قسم کا سیاسی سمجھوتا ٹھیک ہے. شاہد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جیسا کہ ابھی رپورٹ میں بھی ہم یہی بات بتا رہے تھے کہ جو طالبان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہ استعمال ہوگی, نہ کسی اور ملک کو اجازت دیں گے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال کرے. خصوصی طور پر بھارت کے ساتھ بھی انہوں نے مثبت رویہ اپنانے کی بات کی ہے. تو اس رویے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں تو پاکستان کا بھی ایک بڑا ڈائریکٹ سٹیک ہے, کیونکہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان TTP ہے وہ سالوں سے افغانستان کے اندر پناہ گاہ بنا کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے. اور یہ تحریک طالبان پاکستان ایک لحاظ سے افغان طالبان کے بھی حلیف رہے ہیں, ان کے ساتھی رہے ہیں, ان کے ساتھی لڑائی بھی کی ہے انہوں نے. تو اب ان پہ طالبان کی جب برسر اقتدار آ گئے ہیں تو اب یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ TTP اور دیگر گروپ جس میں القاعدہ ہے اور ادھر چین کے بھی جو سنکیانگ پاکستان کے بھی جو منحرف لوگ ہیں وہ بھی گویا افغانستان ایک قسم کا اڈا بنا ہوا ہے مختلف قسم کے غیر ملکی جنگجوؤں کا جو کہ دہشت گردی میں انوالو ہیں. اب یقیناً طالبان نے بہت اچھی بات کی ہے, بلکہ ان کا امریکہ کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا تھا اب سے کوئی چند ماہ پہلے, اس میں انہوں نے طالبان نے اس بات کی پوری ایک قسم کی یقین دہانی کی ہوئی ہے کہ وہ افغانستان کو کسی طریقے سے سینکچری نہیں بننے دیں گے. تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سب کو بڑا اطمینان ہوگا پاکستان کو, بلکہ پاکستان نے تو آلریڈی ان سے کہا ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کے جو اور طالبان نے جواب میں یہ کہا ہے کہ ہم ان لوگ عناصر کو کہیں گے کہ وہ اپنے ملک جائے, افغانستان میں اس قسم کی کوئی چیز کارروائی نہ کریں. تو یہ بہت اہم چیز ہے, ہمارے لیے بھی بہت اہم چیز ہے. انٹرنیشنل بالکل ایسا ہی افغانستان میں امن و امان قائم رہے, یہ کوششیں ہر طرف سے کی جا رہی ہیں. خصوصی طور پر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. شاہد امین صاحب اس بارے میں آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ.